السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا اللہ اپنی راہ میں ہماری نیتوں کو خالص کر لیں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 38 سے شروع کرنا ہے، تلاوت سن لیتے ہیں۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ قالا فرمائیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ادخلو داخل ہو جاؤ فی اممن گروہوں میں قد خلت تحقیق گزر گئے من قبلکم تم سے پہلے من الجن والانسی جنوں اور انسانوں میں سے فی النار آگ میں کلما جب کبھی دخلت داخل ہوگی امتن کوئی جماعت لعنت کرے گی اختہا اپنی بہن کو۔ ٹھیک ہے، اب اس میں فعل جو آ رہا ہے نا دخلت تا پہ جو سکون آ رہا ہے جو جزم آ رہی ہے وہ مؤنث کی طرف اشارہ ہے کیونکہ عربی میں امت یا جماعت مؤنث ہوتی ہے۔ اختہا اپنی بہن کو، اپنی بہن مطلب یعنی اپنے سے پہلی والی جماعت کو لعنت کرے گی، حتیٰ یہاں تک کہ عزت، یہاں آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ عزت دارکو جب وہ جمع ہو جائیں گے، فیہا اس میں جمیعاً سب کے سب، قالت کہے گی یعنی جماعت ہی، اخراہم پچھلی ان کی، اولاہم اپنی پہلی کے لیے، ربنا اے ہمارے رب، ہاؤلائی یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا جنہوں نے گمراہ کیا ہم کو، فآتہم پس دے ان کو، عذاباً ایک عذاب، ضعفاً دگنا، من الناری آگ میں سے۔ قولا فرمائے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے، لکلن واسطے ہر ایک کے، ضعفٌ دگنا ہے، ولیکن لیکن لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ تو اس سے پہلے والی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین مکہ اور جس طرح جیسے بھی جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کے لیے فرمایا جا رہا تھا کہ جب ان کو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے فوت کرنے آتے ہیں تو پھر وہ تمام مشرکانہ باتیں جو وہ کرتے تھے اپنی زندگی میں وہ ان سے گم ہو جاتی ہیں، اور وہ وہیں پر ہی ہم نے پڑھا تھا کہ موت کے بعد یعنی برزخ میں جو ہے ثواب یعنی ثواب و عقاب جو ہے وہ برحق ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ اب داخل ہو جاؤ آگ میں، اور انہی جماعتوں میں شامل ہو جاؤ جو تم سے پہلے جنوں اور انسانوں کی دوزخ میں داخل ہو چکی ہیں۔ تو جب بھی کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو وہ اپنی پیش رو یعنی پہلی والی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ سب کی سب جماعتیں جب دوزخ میں جمع ہو جائیں گی تو ہر پچھلی جماعت اپنے سے پہلی والی جماعت کے متعلق کہے گی کہ ہمارے پروردگار یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہٰذا ان کو آگ کا دگنا عذاب دے۔ دگنا کس لیے؟ اس لیے کہ یہ خود تو بہکے ہی انہوں نے ہمیں بھی بہکایا۔ تو اللہ انہیں جواب کیا دیا جائے گا؟ فرمایا کہ ہر ایک کے لیے، سبھی کے لیے دگنا ہے، لیکن آج یہ بات تمہیں اب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جماعتوں سے کیا مراد ہے۔ پہلی اور پچھلی جماعت سے مراد ایک ہی جنس کے اسلاف اور اخلاف ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اسلاف جو پہلے گزر گئے، اخلاف جو بعد میں آنے والے ہیں، مثلا یہود و نصارہ ہیں یا مشرکین ہیں، یا مسلمانوں میں سے ہی ایک فریق گمراہ کرنے والا اور دوسرا فریق جو ان لیڈرز کے کہنے میں آ کے گمراہ ہو گیا۔
ٹھیک ہے، تو نعوذ باللہ اب یہ سب کچھ جہنم میں ہوگا جو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے، اور گمراہ ہونے والے اللہ تعالیٰ سے جب کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے ان اسلاف کو دگنا عذاب کر، یعنی یہ جو پہلے ہم سے گزرے ہمارے لیڈرز تھے، ان کے کہنے میں آ کر ہم چلے اور ہم نے اپنی راہ کھوٹی کی، خود تو یہ لوگ گمراہ ہوئے اور یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے، تو ان کو زیادہ عذاب دو۔ تو اب اسی طرح نعوذ باللہ آپس میں ہی ایک دوسرے پر لعن طعن کریں گے، تو گمراہ کرنے والے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے فالوورز کو یعنی اپنے اخلاف کو، جو اس سے پیچھے والی جماعتیں آئیں گی ان کے بعد، کہیں گے کہ تم ہی پر لعنت ہو، ہم گھڑے میں گرے تھے تو کیا تم اندھے تھے؟ تم نے خود شعوری طور پر اپنی زندگی نہیں گزاری اور تم ہمارے پیچھے پیچھے اسی گھڑے میں گر گئے، تو تمہارا جرم کس لحاظ سے کم ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہی اپنے گناہ اور بدبختی ایک دوسرے کے سر پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے کہ اگلی آیت میں فرمایا، اور پھر آگے اس کا پھر یعنی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کیا فرمائیں گے۔ جیسے یہاں پر آنا نا قال علی کل ضیف ولکن لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب کے لیے دگنا عذاب ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم اس بات کو جانتے نہیں ہو۔ اگلی آیت سنتے ہیں۔ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ وقالت، اور کہے گی، اولاہم ان کی پہلی، لی اخراہم ان کی پچھلی کو، فما کان لکم پس نہ تھا تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضل کوئی فضل، فذوقوا تو چکھو، العذاب عذاب کو، بما بوجہ اس کے جو، کنتم تھے تم، تکسبون تم کمائی کرتے۔ تو پہلا گروہ اب دوسرے گروہ سے کہنے لگے گا کہ ہم کو اگر تم الزام دے رہے ہو تو تم کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو، یعنی تمہیں ہم پر کون سی برتری حاصل ہے کہ تمہیں تو ایک عذاب ہو اور ہم پر دگنا عذاب ہو، کیونکہ پیچھے دیکھا نا ہم نے کہ فالوورز اپنے لیڈرز کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے خود بھی بہکے اور ہمیں بھی بہکایا۔ تو یہاں پر اب فرمایا جا رہا ہے یہ جو پہلی والی جماعتیں ہیں وہ اپنے بعد والے آنے والوں کو کہہ رہی ہیں، یعنی اپنے فالوورز کو کہہ رہی ہیں کہ تم ہم پر کون سے فضیلت رکھتے ہو، تم بھی تو ہماری ہی چال پہ چلے، تو یعنی ایسا کیسے ہو کہ تمہیں تو اکہرا عذاب ہو اور ہمیں دگنا عذاب ہو، بلکہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، تم اب عذاب کا مزہ چکھو بوجہ اس کے جو تم کمائی کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی مکافات عمل یہی ہے کہ اگر کوئی بھی ایک بری شرکیہ رسم ایجاد کرتا ہے اور اس پر وہ چل رہا ہے اور اس کے بعد اس کی نسلیں اس پر چلتی ہیں، یعنی بیٹا ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے، اور وہ تمام انہی شرکیہ رسوم کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہی پر عمل کرتے رہتے ہیں اور یا پھر بدعات میں پڑ جاتے ہیں یا گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، تو کیا ہوگا کہ سب کو ان کا عذاب ملے گا، صحیح ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس نے اس بری رسم کو شروع کیا تھا اس کے لیے بعد میں آنے والوں کے عذاب کا بھی حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، لیکن جو شخص جس نے اس کو ایجاد کیا تھا، کسی بھی شرکیہ رسم کو، کسی بھی بدعت کو یا کسی گناہ کو اس نے شروع کر دیا اور اس کے بعد آنے والی نسلیں اسی کو فالو کرتی چلی گئیں، اور یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ نسلیں اسی کی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں آنے والے جو بھی لوگ تھے، یعنی اگر کوئی لیڈر تھا تو اس کے جو بھی فالوورز تھے وہ چاہے اس کی نسلوں میں نہیں تھے، تو یہی حال ہوگا کہ ان سب کا حصہ رصدی اس کو پہنچتا رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ کتنی زیادہ ڈرانے والی بات ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ آگ میں اس طرح کی باتیں وہ آپس میں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے پر لعن طعن کر رہے ہوں گے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بڑے خوشحال ماحول میں ہم لوگ ہوتے ہیں، سم ٹائم ہم کوئی پارٹی کرتے ہیں اور اس میں ہم سب ہنس بول رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ہی دیر کے بعد بچے آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلے وہ کھیلتے رہتے ہیں لیکن پھر ایک دم سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب یعنی پہلے تو وہ ہنس کھیل رہے تھے، ایک دم سے لڑنا شروع ہو گئے، کیا وجہ ہوتی ہے؟ بھوک لگی ہوتی ہے سم ٹائمز، ہے نا، کہ تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے یا بھوک ہوتی ہے، تو آپس میں ہی ایک دوسرے کو باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ مصیبت ہے، عذاب ہے، اتنی تنگی ہے،
تو اس میں ایک دوسرے پر ہی لان تان ہو رہی ہے، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ کہ یہ جو حصہ رصدی پہنچنا ہے یا اسی طرح نیک اعمال کا صدقہ جاریہ ہے جو کہ بعد میں آنے والوں کے کرنے کی وجہ سے اس شخص کو پہنچتا ہے جس نے اس عمل کو شروع کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جہاں پر آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے کا قصہ بیان کیا گیا تو فرمایا کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا تھا کہ جس کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا تو اس نے گویا سب لوگوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس قتل کے گناہ کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے کھاتے میں بھی ڈالا جاتا ہے جس نے یہ تراہ ڈالی، یعنی جس نے اس کام پر بہادری دکھائی، جس نے یہ کام شروع کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو حسد اور جلن تو تھا ہی، لیکن وہ اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ اس نے اپنے بھائی ہی کی جان لے ڈالی، ٹھیک ہے؟ جان جو کہ اللہ کی دی ہوئی تھی، اس نے اسی پر اختیار اپنا ظاہر کیا اور اس کی جان لے ڈالی۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی فرمایا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے عذاب پر مزید عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے علاوہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے قاتل بیٹے کا کیا معاملہ ہے کہ اس نے قتل کی تراہ ڈالی تھی، اور اس کے بعد قیامت تک یعنی رہتی دنیا تک جب بھی کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا تو اس کا حصہ رصدی اس قاتل بیٹے کے حصے میں جائے گا، استغفر اللہ۔ تو مل کے آپ دیکھیں کہ عذاب کی حالت کیا ہوگی، اور جو کرنے والا ہے اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور استغفر اللہ، اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایسے لوگ ان لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا تھا۔ تو اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کتنی بات ہے کہ بعض اوقات ہم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی کے لیے کوئی یعنی آثار چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ دین کی راہ پر ہوتے ہیں تو ان کے عمل کو لوگ اپنے لیے حجت سمجھ رہے ہوتے ہیں، دلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی سے ایسا سنا ہوگا کہ بعض اوقات کسی کو کسی نیکی کے لیے کہو تو وہ کہتا ہے وہ فلاں عالم بھی تو ایسا نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کتنی خطرناک بات ہے کیونکہ ہم ان کو ایز اے رول ماڈل اپنے لیے لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات ہم کسی برائی پر بڑی آسانی سے جرأت کر لیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہماری یہ جرأت لوگوں کے لیے مثال بن جائے، اور پھر اگر وہ بھی وہی کام کرنے لگیں تو پھر کیا حال ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اب مجھے اس وقت عورتوں کے حوالے سے صرف شرم و حیا ہی کی بات یاد آ رہی ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ نہ صرف مسلمز بلکہ نان مسلمز خواتین بھی خود کو کور کرتی تھیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کسی عورت نے یعنی یا بہت ساری عورتوں نے مل کر اس بات پر بہادری دکھائی کہ انہوں نے شفاف اور وصاف کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مسلم ممالک میں بھی کہاں جو ہے 3 پیس سوٹ ملتے تھے اس کو 2 پیس پہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سینے کی نمائش کی ہمت کسی عورت نے کی نا، اور اس کے بعد اس کی چال پہ دوسروں کو بھی بہادری ملی اور وہ بھی اسی چال پہ چل پڑی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھے کام کی تراہ ڈالی، یعنی جس نے کسی اچھے کام کو شروع کیا تو اس پر عمل کرنے والوں کے ثواب سے اس تراہ ڈالنے والوں کو بھی ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے کسی برے کام کی تراہ ڈالی تو اس پر عمل کرنے والوں کی سزا میں سے حصہ رصدی اسے بھی ملتا رہے گا، یعنی اس کو بھی وہ حصہ پہنچتا رہے گا۔ یہ مسلم کتاب العلم کی حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اچھے کاموں کی ہی تراہ ڈالیں اور اچھے کاموں پر ہی ثابت قدم رہیں، اور اگر نعوذ باللہ کوئی برائی کا خیال بھی ہمارے ذہن میں آئے تو ہم اس سے ہٹ جائیں، بچ جائیں، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری اپنی تباہی کے لیے ہے بلکہ دوسروں کو بھی اگر وہ اس پر شہ دے گا تو ہمارے نعوذ باللہ عذاب میں وہ اضافہ ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة
حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين انا بے شک الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، انہا ان سے یعنی آیات سے، لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، فتح کا مطلب ہوتا ہے نا کھولنا، تو فتح لا تفتح نہیں کھولے جائیں گے، لہم ان کے لیے، ابواب السمائی آسمان کے دروازے، ولا اور نہیں، یدخلون وہ داخل ہوں گے، الجنتا جنت میں، حتیٰ یہاں تک کہ یلیجا داخل ہو جائے، یلیجا یلوج جو ہے نا اس کے لیے آتا ہے کسی بڑی چیز کے تنگ سوراخ سے داخل ہونے کے لیے، الجمل اونٹ، فی سم الخیاط سوئی کے ناکے میں، سم ناکے میں، الخیاط سوئی کے، یعنی یہاں پر ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا، تو ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو محاورے سے سمجھایا گیا کہ بالکل ایسے جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المجرمین مجرموں کو۔ بڑی ہی ڈرانے والی آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی میں نے بتایا تھا نا کہ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا انکار کرنا، پھر ان کو جھٹلانا کہ نہیں یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کفار ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے اور تکبر کرتے ہیں اللہ کی آیات سے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے نار ہے، وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ گناہ گار مومنین کے لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ یا تو موت کے وقت اپنی تکلیف پا لیتے ہیں، یا برزخی زندگی میں یعنی قبر کی زندگی میں وہ صاف کر دیے جاتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی گناہ گار انسان زندگی میں ہی اتنی تکالیف اٹھاتا ہے کہ وہ یعنی بالکل صاف ہو کر جو ہے وہ مرتا ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر گناہوں کی حد ہو تو پھر ایسے لوگ جو ہیں قبر میں بھی عذاب دیے جاتے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ اگر جہنم میں گر بھی جائیں اور پھر وہاں سے صاف کر کے نکالے جائیں گے۔ لیکن جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، انہا اس سے، یعنی اسے کوئی چیز ہی نہیں سمجھے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی بڑائی میں وہ پڑے رہے اور خود کو ہی کوئی بڑی چیز جانتے رہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ آج بھی اگر آپ کسی کو دین کی کوئی بات بتائیں تو بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج کے دور میں قابل عمل نہیں ہیں، اور اصل تو وہ چیز ہے جو ہم آج کل سیکھ رہے ہیں، یعنی جو دنیاوی علم ہے جس سے ان کو دنیا میں راحتیں اور آرام ملتا ہے، اسی چیز میں وہ اتنا پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی اب مشرکین مکہ کم از کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن اب تو ایسا گروہ ہے جو ایتھیسٹ ہیں، جو کسی بھی سپر پاور پر بلیو نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے زمانہ ہی سب کچھ ہے۔ تو وہ یعنی اور جب ایسے لوگوں کو اللہ کی آیات کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے تو وہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ آیات شرعی ہوں یا کونی ہوں، تو ان کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے تکبر کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی خود کو بڑا سمجھنا اور ان آیات کو چھوٹا سمجھنا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ارسطو کے سامنے جب کسی نے اس طرح بیان کیا کہ یعنی تم موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی ہدایت پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہنے لگا ہم تو خود ہی بہت علم والے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ کوئی پرانی سوچ نہیں ہے، آج بھی ایسی سوچ کے حامل بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں، بلکہ بعض اوقات جب آپ دین کو لے کے جاتے ہیں تو وہ لوگ جو زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو ہدایت کی طرف لانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، الا یہ کہ آپ ان کی فیلڈ کا مکمل علم رکھتے ہوں اور ان کو ان کی فیلڈ کے ذریعے ہی اللہ کی معرفت دیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ بہت سے سائنسدان کائنات میں اتنی ریسرچز کر رہے ہیں اور اتنا کچھ جان رہے ہیں، لیکن بے فائدہ ہے ایسا سارا علم جو انہیں اللہ کی معرفت ہی نہ دے۔ یعنی وہ یہ ساری لاجیکل باتوں پر وہ بلیو کرتے ہیں، تو کیا اس بات کو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس سارے نظام کو چلانے والا کوئی ہے
اور وہ ایک ہی ہستی ہے، لیکن نہیں، تکبر ہوتا ہے ان کے اندر تو وہ اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو ان کا انجام کیا ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو جھٹلانے کا انجام کیا ہے؟ لا تفتح لہم، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے ابواب السماء، آسمان کے دروازے، اور ولا يدخلون الجنت، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، عربی زبان کا محاورہ ہے جو کسی ناممکن العمل بات کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا، یعنی سوئی کا جو چھوٹا سا سوراخ ہے اس میں اونٹ، آپ یہ دیکھیں کہ جانوروں میں بہت بڑا یعنی قوی الجثہ جانور ہے، تو اس کا سوئی کے سوراخ میں داخل ہونا جیسے ناممکن ہے، ویسے ہی ان متکبرین کا، جھٹلانے والوں کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے، اور یہی ہے جزا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مجرموں کو دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر جو فرمایا جا رہا ہے کہ لا تفتح لہم ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، تو آسمانوں کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے نا، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب کسی نیک انسان کی روح کو آسمان کی طرف فرشتے لے کر جاتے ہیں تو آسمانوں کا دروازہ کھولا ہی نہیں جاتا، بلکہ اس نیک روح کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ پہلے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے، تو پھر اس کو زمین کے اس کے معروف نام کے ساتھ بتایا جاتا ہے، تو آسمان کے دروازے اس روح کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ جو مجرمین ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، ان کی روحوں کو جب فرشتے اوپر کی طرف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یاد رکھیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے نا تو اس کی روح کو اوپر کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور انسانی جسم اس کا پیچھا بھی یعنی انسان کی آنکھیں جو حالانکہ جب روح اس کی نکل جاتی ہے تو اپنی روح کا پیچھا بھی کرتی ہیں۔ تو بدکار لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے کہ فرشتے جب آسمانوں کی طرف ان کی روح کو لے کر جاتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، بلکہ ان کی روح کو قرآن میں آتا ہے فی مکان سحیق، یعنی نیچے کی طرف پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ کہیں بھی ادھر ادھر اڑتی پھرے، نعوذ باللہ۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، یعنی قبر میں پھر جب وہ پہنچتی ہیں تو ان کا امتحان ہوتا ہے، اور ظاہر ہے امتحان میں بھی وہ ناکام ہو جاتی ہیں تو انہیں سجین میں قید کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ سجین یعنی بہت ہی نچلا مقام ہے، اور اس کے مقابل علیین ہے جہاں پر نیک لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آسمانوں کے دروازے کب کھولے جاتے ہیں؟ جب اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور ان کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہم اس دن حدیث میں پڑھ رہے تھے نا کہ اعمال کے لیے دو شرائط ہیں، کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص ہو، اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ ان میں سے ایک شرط بھی کم اگر ہو جاتی ہے تو اعمال کے لیے بھی یہ دروازہ نہیں کھولا جاتا، ان کی قبولیت کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اعمال واپس پھینک دیے جاتے ہیں۔ جیسے کوئی نماز ہے، اتنی محنت کر کے کسی نے نماز پڑھی لیکن اگر اس کی شرائط کو پورا نہیں کیا، اللہ کے لیے وہ نماز نہیں تھی، دکھاوا، بناوٹ، ریاکاری کے لیے تھی، تو وہ نمازی کے منہ پر ہی دے ماری جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم جانتے ہیں نا کہ پیر اور جمعرات کے دن روزے میں ہوتے تھے، کیونکہ اس دن اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ شرک اور کفر کے ساتھ نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے، بالکل ایسے جیسے یہ مکذبین، متکبرین جو ہیں وہ مرنے کے بعد ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، اسی طرح دنیا میں اگر یہ کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، یعنی بہت سے سوشل ورکرز ہیں جو کہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں تو ان کا وہ عمل ان سے قبول نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے برے انجام سے بچائے اور ہمارے اعمال کو اپنے لیے خالص کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها
لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لہم ان کے لیے من جہنما جہنم میں سے مہادن بچھونا ہے، ومن فوقہم اور ان کے اوپر سے غواشن اوڑھنا ہے، وکذالک اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیں گے الظالمین ظالموں کو، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، لا نکلف نہیں ہم تکلیف دیتے نفسا کسی نفس کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنتی جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر انجام بتا دیا گیا دونوں گروہوں کا، کہ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا، تو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور نعوذ باللہ جہنم بھی کیا ہے کہ وہ جیسے آتا ہے نا کہ وہ اس کے ساتھی ہوں گے، تو ساتھی کیا ہوتا ہے، ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، تو یہ جہنم ہی دراصل ان کے نیچے کی بچھونا یعنی مہد نیچے بچھانے والی ہے، اور من فوقہم اور ان کے اوپر سے بھی اوڑھنے والی یہی ہے، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ہم اوپر رضائی لیتے ہیں اور اردو میں ہوتا ہے ایک ہم تلائی لیتے ہیں سردیوں میں، جیسے ایک نیچے بستر بچھاتے ہیں اور ایک اوپر اوڑھنا ہوتا ہے، ہر چیز ہی ان کی آگ ہوگی، جہنم میں سے ہی ہوگی، غواش ہوگی، یعنی ان کا اوڑھنا غشی سے جو ان کے اوپر طاری ہوگا وہ بھی جہنم ہی ہے، استغفر اللہ، حتیٰ کہ وہ سائے جو ہیں وہاں پہ وہ بھی آگ ہی کے ہیں، بدبو والے، اور یعنی کہ تیز اور لو جلا دینے والے، استغفر اللہ، وکذالک اور اسی طرح نجزی الظالمین ہم ظالموں کو جزا دیں گے، یعنی جس طرح کا ان کا عمل ہے جو انہوں نے دنیا میں کیا، اوپر جیسے آ رہا ہے نا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ہم اسی طرح جزا دیں گے جرم کرنے والوں کو، یعنی جنہوں نے یہ گناہ کیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، اور اسی طرح الظالمین ظالم یہ کیا تھے کہ ان الشرک لظلم عظیم کہ شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے، اور پھر یہ اپنے حق میں ہی ظالم تھے نا کہ اپنے نفس کو انہوں نے وہ قیامت والے دن پکڑوا دیا، استغفر اللہ، تو اب ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جہنم ہے، وہی ان کا بچھونا ہے، وہی ان کا اوڑھنا ہے، یعنی اور پھر یہ دیکھیں کہ جب جہنم میں بھی کھانا پینا ہے نا، لیکن وہ بھی کیا ہے، وہ بھی آگ میں سے ہی ہے، گرم کھولتا پانی ہے، اور اسی طرح کے گندے عذاب ہیں، اور انہی میں سے ان کا کھانا ہے، استغفر اللہ۔ اس کے برعکس والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے، کن پر، وہی غیب پر ایمان لے آئے، اور ان تمام چیزوں کو جنہوں نے جن کو ان متکبرین نے جھٹلا دیا تھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ایمان لا کر انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، بیچ میں فرما دیا لا نکلف نفسا الا وسعها کہ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جنت میں داخلے کی خاطر ایک معیار مقرر کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ معیار کیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی طرح کی چیز ملی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ایک کمرے میں اگر 50 طالب علم ہیں تو 50 طالب علم کو سب کو $100 نہیں دیا گیا کہ اس میں سے اس کا امتحان ہو، بلکہ جتنا جتنا اس کو دیا گیا ہے، جتنی جتنی اس کی وسعت ہے، جو جو اس کے حالات ہیں اس کے مطابق اس کا حساب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس $1000 ہیں اور وہ اس کی ضرورت سے کہیں بڑھ کر ہیں اور وہ آسانی سے اس میں سے صدقہ بھی کر لیتا ہے، لیکن دوسری طرف ایک انسان ہے جس کے پاس $100 ہے اور اس کی اپنی ضرورت بہت بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کر کے اس میں سے کچھ نہ کچھ غریب کے لیے نکال دیتا ہے، تو اب ان دونوں کے معاملات اور ان کی جو کیفیات ہیں وہ اللہ کے سامنے ہیں، اس کے مطابق ہی ان کو اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی جس نے جس حد تک تنگی میں جا کے کوئی صدقہ کیا ہے یا وہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں ایک دفعہ سن رہی تھی کہ ایک خاتون تھیں، ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کو کھلا سکیں، مثال کے طور پر ان کے پاس ایک وقت میں اگر 8 روٹیاں گھر والوں کی پکتی تھیں تو 8 روٹیوں کا ہی آٹا ہوتا تھا، تو لیکن ان کو صدقہ کرنے کا شوق تھا تو وہ ہر پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا نکال کے ایک اور پیڑا بنا لیتی تھیں اور ایک روٹی وہ مسکین کے لیے بھی نکال دیتی تھیں، ٹھیک ہے،
اب ایک یہ صورتحال ہے اور ایک یہ صورتحال ہے کہ کسی کے پاس کھلا ہے، وافر ہے، وہ اس میں سے چاہے $10 صدقہ کرے چاہے 20 کرے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کی جو بھی کیفیات ہیں اس کے مطابق ہی ان کی قدر و قیمت ہوگی اور اس کے مطابق ہی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ یہاں پر ہمارے لیے کتنی زیادہ آسانی ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم نہیں تکلیف دیتے کسی بھی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی جتنی اس کی توفیق ہے، جتنی صلاحیت ہے، اس کے مطابق ہی اس کو آزمایا جاتا ہے۔ تو لیکن اس میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ہم جیسے اللہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے نا، اس طرح اپنی نفس کی معرفت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، کہ ہم نہ تو خود کو اوور ایسٹیمیٹ کریں اور نہ ہی انڈر ایسٹیمیٹ کریں۔ اوور ایسٹیمیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کو اتنا زیادہ کھپا دیں کہ فرائض کے لیے ہمارے اندر طاقت ہی نہ رہے، یا پھر یہ کہ ہم خود کو اتنا زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کریں کہ نہیں میں تو یہ کر ہی نہیں سکتی، کہ ہم نمازوں کے ساتھ جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو بھی چھوڑنے کا سوچیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی نا بات کی، کہ بعض اوقات ہمارے اندر طاقت ہوتی ہے لیکن ہم خود ہی غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے اتنی وسعت نہیں ڈالی ہے، وہ اس کی جان کو تکلیف نہیں دیتا، تو میں نے فرض ادا کر لیے نا، اتنے ہی کافی ہیں۔ نہیں، اگر آپ ادا کر سکتے ہیں، اور پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم سنتیں تو کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں، نفل کے وقت ہم خود سستی کر جاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض خواتین کچن میں کتنے کتنے گھنٹے کھڑی رہتی ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو ساری تھکن ہم پر شیطان ڈال دیتا ہے اور ہم نوافل کہتے ہیں کہ چلو یہ تو بیٹھ کے بھی پڑھے جا ہی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی فرض نماز کے لیے تو کھڑا ہونا ضروری ہے، لیکن نوافل کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں کہ چلو یہ تو بیٹھ کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بیٹھ کے پڑھے جانے والے نوافل کا ثواب آدھا رہ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور سائمہ جی سوری آپ کو انٹرپٹ کریے، صبا جی ویٹ کر رہی ہیں جوائن کرنے کے لیے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔